کی توفیق نہیں دیتا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حاقہ کی کچھ آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بولنے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اس وقت عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جمع ہونا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ایک کان سے بات کو سنے ڈال دیں، نہیں، میں آپ حضرات کے سامنے یا نبی کا فرمان پیش کروں گا یا اللہ کا قرآن پیش کروں گا۔ میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی، کیا دیکھتے ہیں؟ نبوت والے چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوئی ہے، اور داڑھی کے اندر 20 یا 21 22 بال داڑھی کے اندر سفید ہیں۔ ہاں داڑھی کے اندر سفید ہے۔ الرحیق المختوم میں یہ واقعہ درج ہے، داڑھی کے اندر سفید ہے۔ اور عرض کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری دولت آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو لوگوں کی سختی نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو طائف کی گلیوں میں ان پتھروں نے بوڑھا کر دیا ہے؟ کیا آپ کو آپ کو مکہ کے لوگوں نے، کفار مکہ نے آپ کو تنگ کر کے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں، مجھے ان نے بوڑھا نہیں کیا، میں لوگوں کی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوا، میں طائف کی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوا، میں خیبر کے اندر بوڑھا نہیں ہوا، کفار مشرکین مکہ کی وجہ سے میں بوڑھا نہیں ہوا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے وہ ہے قرآن پاک کی کچھ صورت ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے؟ مجھے الحاقۃ ملحاقہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے والنازعات غرقا نے بوڑھا کر دیا، مجھے اذا السماء فطرت نے بوڑھا کر دیا، مجھے اذا السماء شقت نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ناس نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ الحاقہ نے بوڑھا کر دیا۔ آخر کیا ہے ان صورتوں کے اندر؟ جن صورتوں نے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں کے اندر اگر انسان دیکھے، ان صورتوں کی گہرائی کے اندر اگر اتر جائے تو ان صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم نام لیوا امتی ہیں، وہ اس امت کی خاطر ان صورتوں کے اندر گہرا ہو گیا، ان صورتوں کے اندر سوچنے لگا اور اس امت کی فکر کرنے لگا، اس امت کا سوچنے لگا کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ قیامت کا جب منظر دیکھتے ہیں، قیامت کا جب سوچتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صورتوں کی وجہ سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوئے۔ اور کس امت کا خیال ہے؟ جو امت آج مسجدوں کو چھوڑ کر بھاگتی ہے۔ اور کس امت کا خیال ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو تار تار کر رہی ہے آج۔ کس امت کا خیال ہے؟ جو امت اگر کوئی سلوار پہن لے، کوئی قمیضار پہن لے، اللہ اس پہ تانے لگاتے ہیں۔ آج تو یہودا نصارہ کا لباس پہنتا ہے یہ نوجوان۔ اس نوجوان کو شرم نہیں آتی؟ میرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا اور میں کس راستے پہ جا رہا ہوں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں، اور اس قرآن کی خاطر جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کعبہ کی قسم، میرے رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا، میرا رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک من الکتاب۔ استمساک کا معنی ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اپنے قبیلہ چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو مکہ کی چھائے چھوڑنی پڑتی ہیں، یا رسول اللہ چھوڑ دے، لیکن میرے قرآن کو نہ چھوڑنا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کو لے کر طائف کی گلیوں میں گئے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غشی طاری ہوئے اس قرآن کی خاطر جس کو آج ہم بھول گئے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، سچ مچ وہ دن آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانتے ہو وہ سچ مچ وہ دن کون سا دن ہے؟ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ میرا رب ذوالجلال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قوم ثمود نے
اللہ کے احکاموں کو جھٹلایا، جب قوم سمود نے زنا کرنا عام کر دیا، جب قوم سمود نے شراب پینا عام کر دیا، جب قوم سمود نے حرام کھانا عام کر دیا، جب قوم سمود نے سود کھانا عام کر دیا، تو جناب سود کھانا عام کر دیا، تو رب ذوالجلال اپنے قرآن کے اندر الگ اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جب قوم سمود نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا، جب قوم سمود نے اللہ کے احکاموں کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کہتے تھے قیامت آنے والی ہے، قیامت سے ڈرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، حرام کو عام کر دیا، سود کھانے کو عام کر دیا، جو آج ہم اور آپ کھاتے ہیں، جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمیں خیال نہیں ہے، ہائے ہائے ہم کس کھیتی کے مولی ہیں، ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، سود کھانے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ارے دنیا کھا رہی ہے۔ پتا ہے سود کھانے والے فضائل اعمال میں حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سود کا ایک درہم کھانے والا، سود کا ایک لقمہ کھانے والا ایسا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ہم سود کھانے کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم گاڑی لون پہ نکالتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا ہم کس راستے پہ بھٹک رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا سوچا، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت میں اتری، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قوم سمود نے جب صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور یاد رکھنا جو قوم جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو جھٹلاتی ہے، جو قوم قیامت کو جھٹلاتی ہے، جس قوم کو قیامت پہ ایمان نہیں ہوتا، جس قوم کو اللہ کے احکاموں پہ ایمان نہیں ہوتا، شراب پینا عام کر دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، شراب پینا عام کر دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، زنا کرنا عام کر دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ اس قوم کو غرق کر دیتا ہے، اللہ اس قوم کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس قوم کے بعد اور قوموں کا انتخاب کرتا ہے، جیسے قوم سمود کے بعد قوم عاد کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کیا مذاق کیا صالح علیہ السلام کے ساتھ، ہم تو ایمان لے آئیں گے، ذرا آپ جس خدا سے آپ ہمیں ڈراتے ہو اس خدا کی کوئی جھلک دکھائیے ہمیں، اس خدا سے حکم کیجئے کہ اے اللہ آپ اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کرو۔ کیسا مذاق کیا، اور ایسا ہی مذاق آج نوجوان اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بولا، فرمایا جھوٹ نہیں بولو، اور آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام مت کھاؤ، مسلمان تو حرام کھاتا ہے آج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زندگی کو میرے طریقے میں گزارو، مسلمان تو آج گزارتا نہیں، یعنی اللہ کے احکاموں کو نہیں جھٹلا رہا، میرے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ، میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، کچھ خیال نہیں جاتا۔ اگر میں اور آپ آج مسلمان ہیں نا، اگر میرا اور آپ کا آج اقرار ہے نا، ہم انسان کی شکل میں صبح اٹھتے ہیں نا، یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، جو رات کو رویا کرتے تھے، جب قرآن نے اعلان کیا، جب اس قوم کو غرق کر دیا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ تعالیٰ نے 8 رات اور 7 دن اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کو قوم عاد کے اوپر رکھا، یعنی ہوا کو جاری رکھا، 7 رات اور 8 دن رب ذوالجلال نے آواز اپنی ہوا کو، یعنی ہوا کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ان لوگوں کے اوپر، اور قوم سمود کے اوپر رب ذوالجلال نے کیا، ہوا کو نہیں گٹگایا، ہوا کو نہیں اتارا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل چیخ ماریے، اس قوم کو غرق کر دیجئے، تاکہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے، جب اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے تو جناب محمد تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ انسان نہیں سمجھتا، انسان غافل ہے۔ رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، اگر آج اور میرا اور آپ کا ایمان پختہ ہے نا، ہم انسان کی شکل میں صبح اٹھتے ہیں نا،
یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے ہم پر، اور میرے نبی علیہ السلام کی خیرات صدقات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے راتوں کو رویا ہے اس امت کی خاطر، جو امت آج قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتی۔ بیٹا باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے، بیٹا کالج جا، بیٹی کو وصیت کرتا ہے، بیٹی تو کالج جا، تو یونیورسٹی کے اندر جا، لیکن قرآن سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، اور کل یہی بچہ جب ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر بننا اچھا ہے، مسلمان ہی ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر بنتا ہے، مسلمان ہی انجینئر ہونا چاہیے، لیکن قرآن کا معلوم، وضو کا معلوم نہیں ہوتا، اول کلمہ بھی سیدھا یاد نہیں ہوتا۔ اور جب باپ گزر جاتا ہے نا، اس باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے، اتارنے کے بعد واپس آ جاتا ہے، پھر مولویوں کو کرائے پہ لاتا ہے، آ جائیے جی ہمارے گھر قرآن پڑھیے۔ ہائے ہائے باپ، تو نے اپنے بیٹے کا یہ نہیں سوچا اس کی زندگی مجھے بدلنی ہے، کل مجھے اس دنیا سے جانا ہے، نہ جانے یہ بیٹا مجھے خندق میں پھینکے، نہ جانے یہ بیٹا مجھے قبرستان کے اندر اتارے، کچھ اس پر اعمال نہیں ہوتا، کچھ نہیں سوچتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا ایمان آج اگر آپ مضبوط ہے نا، اگر ہم ایمان پر آج ڈٹے ہوئے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم، یہ دکھ ہے، یہ محنت ہے تبلیغ والوں کی، یہ محنت ہے جماعت والوں کی، یہ محنت ہے علماء کی، یہ محنت ہے درسگاہ کی، مدارس کی۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہم رات کو سو جاتے ہیں، کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم مدارس کے اندر بچہ 11 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ مدارس کے اندر جب صبح فجر کو اٹھتا ہے، آذان سے پہلے اٹھتا ہے، جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب کعبہ کی قسم جب نیند آتی ہے نا، ٹپائی پر سر لگتا ہے، پھر نیند آتی ہے ٹپائی پر سر لگتا ہے، لیکن قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ لیکن امت اس سے غافل ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جماعت نہ تم سے کچھ مانگتی ہے، یہ جماعت نہ تم سے پیسے مانگتی ہے، نہ رقم مانگتی ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر، سب کسی چیز کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، قوم کی صلاحیت کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ جو آج نوجوان اس راستے سے بھٹک چکا ہے، جو نوجوان اللہ کے احکاموں سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دور ہو گیا ہے، یہ جماعت اس سے جوڑتی ہے، یہ علماء اس سے جوڑتے ہیں۔ جو اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، تو قوم پر عذاب لانا مسلط کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بلڈنگیں تھی ترکی کے اندر، جب عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے زلزلہ لایا، ایسا ہی زلزلہ لائے گا اللہ تعالیٰ بچائے، جب ہم قوم کی نافرمانی، جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، جب نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، عیسائی کے مذہب پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہاں آج تو ہماری مسجدوں میں صبح زور سے ہم چیخ لگاتے ہیں، رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم راضی ہیں تجھ پر، یا اللہ ہم راضی ہیں تیرے رسول پر، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہم دل سے نہیں کہتے میرے بھائیوں، یہ ہماری زبان کی رٹ لگائی ہوئی ہے، رضیت باللہ تعالی، رضیت باللہ تعالی، زبان کی رٹ ہے۔ اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے، ہم اگر نبی کی سنتوں پر راضی ہوتے، جب ہم اللہ کے رسول پر راضی ہوتے، میں آپ سے کہتا ہوں ہاں جب ہم نبی کی سنتوں پر راضی ہوتے، ہاں جب اللہ کے رسول پر ہم راضی ہوتے، ہماری زندگی، ہماری جوانی غیر اللہ کے طریقے پہ نہ گزرتی۔ آج ہماری زندگی غیر اللہ کے طریقے پہ گزرتی ہے۔ آج نوجوان سے کہو، نوجوان نماز پڑھ، کہتے ہیں ابھی نوجوان ہوں، ابھی بہت وقت ہے، پڑھ لوں گا۔ ہاں ارے تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے رب ذوالجلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہ ہوتے آج دنیا کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بھی نہ ہوتے۔ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب میں نے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو جب سیلاب لایا، میں نے اس قوم کو ڈبو دیا، اس میں سے میں نے آپ کو بھی بچایا۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، کیسے بچایا اس قوم کو؟ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تب تھے نہیں تھے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچایا اس قوم کو؟
اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو آپ کے آب و اجداد تھے، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کشتی کے اندر بھرو۔ کس کے اندر بھرو؟ کشتی کے اندر بھرو۔ کشتی کس نے بنائی تھی بھائی؟ کشتی کس نے بنائی تھی؟ نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر ان کو بھرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو میں ڈبو دیتا تو آپ اس دنیا پر نہ ہوتے۔ میرے نوجوانوں، جب اللہ تعالیٰ نے جب میرے رب العالمین نے ان کو نہیں ڈبویا، جب میرے رب العالمین نے ان کو نہیں ڈبویا، کیونکہ اس امت کو لانا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو لانا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن اتارنا تھا، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہمارا نبی کون تھا۔ میرا نبی، ہر نبی کو کتاب ملی، ہر نبی کو کتاب ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، لیکن میرے اولاد کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام خدا ملا۔ میرا نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے، جب میرا نبی علیہ السلام خیبر میں تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پر ہوتا تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا نبی علیہ السلام اسی میں قرآن اترتا، میرا نبی علیہ السلام غم میں قرآن اترتا۔ کس نبی کی ہم امتی ہیں؟ جس نبی علیہ السلام پر اوجڑیاں پھینکی گئی، جس نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے لوگوں سے تانے کھائے۔ مجنون کہتے تھے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حکم تھا رب ذوالجلال کا، فاستمسک بالذی اوحی الیک من الکتاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دے، قبیلہ چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دے، رشتہ دار احباب جتنے چھوڑنے پڑتے ہیں چھوڑ دے، لیکن فاستمسک بالذی اوحی الیک من الکتاب۔ استمساک کا معنی ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لیکن پکڑ لے اس چیز کو، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرآن کو نہ چھوڑنا۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں، مزاج تو ازحال طفلی نگشت مباش ایمن ازبار روزگار۔ مزاج تو ازحال طفلی نگشت مباش ایمن ازبار روزگار، فارسی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی گزار دی 40 سال کی، 20 سال کی، 100 سال کی، 80 سال کی، لیکن ابھی بھی کہتے ہیں او جی ابھی میرے پاس زندگی ہے، او جی ابھی میں نوجوان ہوں، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے۔ اے جوانی رہنے والی نہیں ہے، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی میری جوانی نہیں ہے، ابھی مجھے بچوں میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، میری زندگی ہوگی میں اس مسجد سے باہر نکلوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو نکل سکتا ہوں، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ تم اپنی زندگی پر غرور کرتے ہو، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، میری جوانی ہے ابھی میرے پاس، میں ٹائم پاس کر لوں گا ابھی، پھر اللہ سے توبہ کروں گا۔ جب 80 سال کے ہو جاتے ہیں نا، 50 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں آج ہمارے بزرگ، پھر آ جاتے ہیں مسجدوں میں، پھر مسجدوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر فجر اچھی طرح پڑھتے ہیں، پھر فجر میں پابندی کرتے ہیں، لیکن جب جوانی تھی حرام کے اندر گزار دی، جب جوانی تھی سود کھانے کے اندر گزار دی، جب جوانی تھی جب جوانی تھی تو یہ نہیں سوچا کہ مجھے مرنا ہے، جب جوانی تھی یہ یاد نہیں تھا کہ مجھے قبر بلاتی ہے، نہ یہ یاد نہیں تھا، بس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، گاڑی بنگلے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مکان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ رب ذوالجلال کہتا ہے وجاء فرعون، وہ بھی آیا تھا جو دعویٰ کرتا تھا میں رب ہوں، جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن میرے رب ذوالجلال نے اس کو غرق کر دیا، میرے رب ذوالجلال نے اس کو دنیا ہستی سے مٹا دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیا۔ مباشی ایمن ازباز روزگار، یہ زندگی رہنے والی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے میں اس دنیا کے اوپر ہوں، اب مجھے موت نہیں آئے گی جب تک نہ میں 100 سال کا ہو جاؤں، جب تک نہ میں گاڑی لے لوں، جب تک نہ میں بنگلہ بنا لوں، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے موت لائی تو اٹھا لیا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے تھے، مجھ سے چھوٹے تھے، ندوہ میں تھے،
گھر سے اچھی طرح گئے، مدارس میں پہنچے، رات کو رہے، رات کو کال کی، رات کو میں نے اس سے بات کی، لیکن صبح استاد فون کرتے ہیں مدارس سے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب دوست کا یہ سنا تو رات کو سلامتی سے تھے، ایک دن گھر سے گئے تھے، مدارس میں پہنچے، رات کو گھر والوں سے بات کی، لیکن صبح اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہاں سے پھر اٹھا کے لایا گھر پر، مجھ سے چھوٹے تھے، کیا نوجوانی کا بھروسہ ہے، کیا اس جوانی کا بھروسہ ہے، کیا انسان کو اپنے اوپر غرور ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ انسان سوچتا ہے نہیں، دین کے ٹھیکیدار علماء ہیں، دین کے ٹھیکیدار تبلیغ والے ہیں، نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے بیوی کے لیے شوہر کو داعی بنا کر بھیجا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ماں کے لیے ہر ایک دین کا داعی ہے، ماں کے لیے بیٹے کو داعی بنایا، شوہر کو بیوی کے لیے داعی بنایا، باپ کو بیٹے کے لیے داعی بنایا۔ بیٹے کو آج باپ تعلیم نہیں دیتا، قرآن نہیں پڑھاتا، میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تجھے کھڑا کیا جائے گا۔ باپ تو آج یونیورسٹی کی تعلیم دیتا ہے، باپ تو آج بڑی بڑی ڈگریاں کرواتا ہے، لیکن قرآن کی کوئی فکر ہی نہیں۔ جس قرآن کی خاطر، جس توحید کی خاطر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طلاقیں ہوئی، تجھے کچھ یاد نہیں؟ بھول گیا، سوچتا ہے علماء کا کام ہے، مولوی لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے جی، اور نماز پڑھانا مولویوں کا کام ہے جی، یہ میرا اور آپ کا کام کہاں ہے؟ نہیں، ہر ایک کو میرے نبی علیہ السلام نے داعی بنایا ہے۔ کل باپ سے پوچھے گا، محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، بیٹے کو اتنی تعلیم دی، قرآن نہیں دیا، باپ یہ بیٹا تجھے کل پکڑے گا محشر کے میدان میں، جس بیٹے کے لیے تو اتنا کچھ کرتا ہے، جس بیٹے کے لیے تو اپنی زندگی کو گال دیتا ہے، جس بیٹے کے لیے اپنے وقت کو تو صرف کر دیتا ہے، اپنی نمازیں ترک کرتا ہے اس بیٹے کی زندگی کے لیے، کل یہی بیٹا تجھے محشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، کل یہی بیٹا تجھے رسوا کرے گا۔ میرے اللہ مجھے اس نے تعلیم نہیں دی، میرے اللہ اس نے ڈگریاں مجھے حاصل کروائی، میرے اللہ اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، میرے اللہ اسے قرآن سے مجھے دور رکھا۔ تب کیا جواب ہوگا اس ماں باپ کا جو آج ڈگریوں کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ اور کھلانے والا تو میرا رب ہے، پلانے والا تو میرا رب ہے، کیا مولوی نہیں کھاتے؟ کیا مولوی نہیں پیتے؟ کیا حافظ قرآن نہیں کھاتا؟ اس کے دل کے اندر 30 پارے اللہ تعالیٰ کے اتارا ہوا کلام محفوظ ہو۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے بیٹوں کو یہ بھی تعلیم بھی دو، اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ میرے دوستوں وہ وقت آنے والا ہے، آج تو جنازہ کر لیتے ہیں، آج تو قبر میں سیدھی طرح اتارتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب بیٹے اس اللہ کے احکاموں سے آج اپنے بیٹوں کو دور کر رہے ہیں نا، قرآن سے دور کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا، یاد رکھنا اس بات کو، یہ بیٹا کہے گا جا مر گیا ہے، باہر جان کتے کھا جائیں گے۔ یہ قدر ہوگی تب، کیونکہ جب بیٹوں کو دین معلوم ہی نہیں، قرآن کا معلوم ہی نہیں، قرآن کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کون سی تکلیفیں اٹھائی، کچھ معلوم نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو چھوڑ، عیسائیت پیسوں سے چل سکتی ہے، مرزائیت پیسوں سے چل سکتی ہے، عیسائی لڑکیوں سے چل سکتی ہے، مرزائیت پیسوں سے چل سکتی ہے، لڑکیوں کو استعمال کرنے سے چل سکتی ہے، لیکن یہ ہمارا اسلام، ہمارا دین لڑکیوں سے نہیں چل سکتا، پیسوں سے نہیں چل سکتا، حرام سے نہیں چل سکتا، بلکہ یہ اور کچھ مانگتا ہے۔ یہ کیا مانگتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالا، پہلے جان ہے پھر مال ہے، وہاں پہلے مال ہے پھر لڑکی ہے، جان کی تو بات ہی نہیں۔ کیا آج انسان سویا ہے؟ سب سے پاکیزہ مذہب اسلام ہے، اس اسلام کو ہم چھوڑ رہے ہیں سری نگر والوں، جس کو ہم بھول گئے ہیں، جس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔
آج ہمارے مکتب مدارس مساجد کے اندر بھی پورے اچھی طرح نہیں ہیں. قرآن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے. یونیورسٹی میں تو کروڑوں میں خرچ کر دیتے ہیں ہم بیٹوں پر، اپنے بچوں پر. اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر بنے گا، کل کیا کرے گا؟ دور آنے والا ہے پیسوں کا. بہت مہنگائی ہے آج. لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہاں تو کروڑوں میں خرچ کرتا ہوں، یہاں بس 100 روپیہ دے کے اپنے بچے کو دینی تعلیم پڑھا لوں. اس کے لیے خیال نہیں کرتا. میرے دوستو، اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی زندگی کو سدھار لو. ابھی وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. جو اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اپنا عذاب اتارتا ہے. ابھی اللہ کنٹرول میں ہے، ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے. آج اللہ کے گھر کے اندر توبہ کرو.